نعرہ حیدری صف کرو صدی بلا تخیر حضرت ماب جناب قاری عطا اللہ صاحب میروی فڑویر انشاءاللہ جتنی دیر پر سن حاضر ناظر انداز نال تو انہوں سیران کروا سن خوشی نال لکیل نال ذرا جم کے درود پاک سونے نرازی پر اللہ ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا چون نشینت در حضور اولیاء گفتو اللہ بود گرچ از حلقوم عبداللہ بود نادی علیین مظہر العجائب تاجدوہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سین جلیل بعظمتک یا اللہ وبنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبولایتک یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ یا رسول اللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینة العلم وعلی بابها وفی روایتی انا دار الحکمت وعلی بابها قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الف باب یفتح کل باب الف باب محبت نال پڑھو جا الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ جتنا میرے نال پڑھا ہے میں انہوں مبارک بات پیش کرنا جنہاں میرے نال نہیں پڑھا میں دوبارہ دعوت پیش کرنا کہ پڑھ لو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اے میرے لے دین لوکی تیرے نال سونیا اے میرے لے دین لوکی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرے لے دن لوکی تیرے نال سونیا اے میرے لے دن لوکی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرے لے دین لوکی تسی جے بلاؤ آقا رخ ڈر پیندنے مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ لیتے نے مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ لیتے نے تیرے گنے گن کسان کی کمال سونیا تینو رب نے لجپال نے ڈٹھا
دنیا چھانے کے آئے دریایا کو خالی نہ موڑے ایک تیرے مارتے آئے ہیں اج شفقت کنان بچا سے آسی کئی وسدے پھانے تے آئے تسی جے بلاؤ آقا دکھ ٹر پہنے نے مٹھیاں چروڑے بھی درود پڑھ لینے نے تیرے گنے گنے دساں کی کمال سونے آئے تینو رب نے بنایا بے مثال سونے آئے میرے دن لوکی تیرے نال وسیدہ سامدہ جہانے تیرے نال وسیدہ سامدہ جہانے تو نوجے ہوئے سونا دنیا ویرانے پیا وسے جگ سارا تیرے نال سونے آئے تینو رب نے بنایا بے مثال سونے آئے میرے لے دے لوکی اللہ سونے دی حمد و ثنا درود لا محدود آقا دو جہاں سرور کون مقام فخر دو جہاں سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دربار گوھر بار دندر ہدیہ توفہ نظرانہ عقیدہ محبتاً آجی دے انکساری دنال ہدیہ درود و سلام دے گجرے پیش کرنے تو بعد دعا ہے رب العالمین ازل میرا پڑھنا آپ دا سننا اللہ قبول فرمائے بڑی خوش نصیبی ہے محترم المقام سناخان رسول گدائے در پنجتن میری مراد تواڈی اور میری اور اس علاقے دی ماشاءاللہ پہچان پنجتن پاک دے وسیلے دے نال پہچان پڑھنی خوش نصیب ہے کہ جنہیں اپنی شادی دے موقع تے کو غیر شرعی کام نہیں کیتے تو سب ایک دیو اج دے اس دور دے اندر لوگ شادیاں دے موقع تے ایسے ایسے فنکشن کر دیں کہ جڑے نہ رب نو قبول نہ مصطفیٰ نو قبول نہ ہی اہل علم بندیاں نو قبول ہو دیں ایک خوش نصیبی ہے کہ جس اچھے کام دی کیونکہ سرکار دا فرمان ہے ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی سرکار نے فرمایا نکاح میری سنت جس نے اس سے منہ موڑا وہ میری امتی کیوں نہیں میں ہونے حدیث پڑھدا پیا کہ ماسٹر صاحب حضور نبی کریم علیہ السلام آپ دا فرمان حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے کہ جس ویلے میرے سونے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آؤندے نا میرے کول بیٹی دے کول حضور دی گھر والی حضرت ام عائشہ صدیقہ اور او زوجہ محترمہ نے آپ فخر کر دیا نے کہ میں او ہاں کہ جنہوں اللہ نے او شان عطا فرمائی کہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروزوں دے ہاں تے میری صورت ہجے میری پیدائش نہیں ہوئی میری پیدائش تے پہلے آپ فرما دیا نے میری صورت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور نو آگے دیکھنے دیا اور آپ فرما دیا نے کہ میں او آن کہ میرا بابا بھی حضور دا صحابی حضرت ابو بکر صدیق حضور دے صحابی ابو بکر صدیق دی گھر والی حضور دی صحابیہ ابو بکر صدیق دا والد حضور دا صحابی اے او ہستیاں نے ابو بکر صدیق دا بیٹا حضور دا صحابی ابو بکر صدیق دی اماں حضور دی صحابیہ اور کیسا او مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا کہ حضور حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی حضور دی زوجہ محترمہ اور تیری میری روحانی اماں اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے کہ مولا علی
جس ویلے آمن ہا میرے ویڑے دے اندر تے ابو بکر صدیق بھی آمن ہا تے آپ میرے باپ ہون دے ناتے ابو بکر صدیق میرے ابا حضور میرے چہرے وال نہ تک دے جتنی دیر بیٹھے رہن ہا تا آپ حضرت ابو بکر صدیق مولا علی دا چہرہ تک دے ہن میں پوچھا اے ابو بکر اے سونے باپ وجہ کیا ہے کہ آندے میرے کولو چہرہ علی دا تک دے ہو وجہ کیا ہے ابو بکر صدیق فرمایا اے میری بیٹی ہے میری لخت جگر میں اس واسطے علی دا چہرہ تکنا جو میری سرکار فرمایا علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے علی دا چہرہ تکنا بھی عبادت علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت اور علی دا ذکر کرنا بھی عبادت جن دا چہرہ بھی عبادت ذکر بھی عبادت واہ واہ یہ شان ہے کہ مصطفیٰ کریم دی شان دا اندازہ جس ویلے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دی شادی دا ویلا آیا نا توجہ کرائے اس ویلے شادی دا ویلا قریب آیا نا اے عرب دے بڑے بڑے گھرانے حضور دے رشتہ داران اے مولا علی کرم اللہ وجہ کریم دی شادی تو پہلا حضرت فاطمہ الزہرا دا رشتہ منگن واسطے حضور دی خدمت حاضر بہت سارے قبیلے مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہاں کی تھی تے نہ نہ کی آپ خاموشی اختیار رب دا حکم کہ اللہ دا جو حکم ہو سی کیونکہ اے جوڑے اتھے نہیں تائے ہوندے جوڑے عرشان دے تائے ہوندے تے اے او جوڑا ہے جن دے بارے اللہ فرماندہ مرج البحرین یلتقیان اے او جوڑا ہے کہ بحر آدن ایک سمندر میں بحرین آدن دو یا دو تو زیادہ توجہ کرے سنو ذرا بحر آدن ایک سمندر میں تے بحرین آدن جمع دا سی گئے اور تسنیہ دا دو یا دو تو زیادہ ہوئے تے میری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی لخت جگر حسن حسین دی اممہ خاتون جنت پاک بھی جس ویلے شادی دا ویلا قریب آیا نا تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز بڑے بڑے قبیلے آئے لیکن حضور نے کسی نے نہ کی تھی نہ کی تھی ابو بکر صدیق بیٹھے اٹکول ابو بکر دائی بہت بڑا احسان ہے علماء کو سنا اسی بارہا تو سمردہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی مکہ شہر کے اندر ایک گھر وچ مزدوری پہ کر دے ہن تے حضرت ابو بکر صدیق پہنچے نا ابو بکر صدیق جا کے مولا علی نے عرض کی سونا علی آج بڑے بڑے گھرانے آئے بڑے بڑے قبیلے آئے حضور دے کول مگر سرکار نے نہ کسی نے ہاں کی تھی نہ کی تھی ابو بکر کی کہنا چاہتے ہو ابو بکر عرض کرتے ہیں یا علی میرا دل چاہتا ہے کہ چلو ہاں نہ ذرا تو صحیح رشتہ منگو ہاں حضور کولو حضرت فاطمہ الزہرا دا علی پاک فرمایا ابو بکر میں اپنی زبان نال میں جا کے محبوب کولو کی میں رشتہ منگا ابو بکر صدیق عرض کی سونا میں نوکر جو حاضر ہوں آؤ تو صحیح ذرا چلی آؤ ذرا چلیے اور جس ویلے جناب والا ابو بکر صدیق سونا صدیق جس تے خدا نو بھی نازے مصطفیٰ نو بھی نازے سارے حضور دے غلامہ نو بھی نازے جڑا حضور دا پہلا یار ہے ابو بکر صدیق نال پیوں دن مگر اگو نہیں چل دے آ رہے علی پہلے ابو بکر پچھے پیوں دن جس ویلے جناب محبوب کا دروازہ آ گیا دروازہ نبوت آ گیا دروازہ طہارت آ گیا دربار مصطفیٰ آ گیا حضور دے قریب حضور دے قدماں لے پاس علی آئے سب جس ویلے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھ گئے ابو بکر صدیق بھی خاموش نے علی بھی جس ویلے آیا ادھر رب نے جبرائیل نے حکم فرمایا جبرائیل جاؤ کے میرے نبی دی بارگاہ وچ میرا حکم سناؤ اے محمد سنیا سونا عرشہ دا رب پیا حکم فرماندا ہے اے محمد عربی سنیا محبوبہ آج او تیرے کلوار آئے جیدہ نا علی ہے سونیا جس تے خدا نو بھی نازے مصطفیٰ نو بھی نازے جیدہ رب نو بھی پیارا ہے مصطفیٰ نو بھی پیارا ہے اے سونے محبوب رب پیا فرماتا ہے آج علی نو واپس خالی نہیں موڑنا اے علی او علی ہے جیدہ جوڑا خود خدا نے عرشان دئی پسند فرما چھوڑا ہے علی پاک جس ویلے آ گئے اللہ تبارک و تعالی جل شانو نے جبرائیل نے حکم فرمایا جبرائیل جاؤ جا کے میرے نبی دی بارگاہ جج کرو سنیا آج او پیایا ہوندا ہے جیڑا خدا نو بھی پیارا ہے تے مصطفیٰ نو بھی پیارا ہے
سرکار علی پاک آ گئے، دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، میری سرکار فرمایا اے ابو بکر کیویں آئے ہو؟ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ سونے علی دے واسطے رشتہ لہن واسطے زہرا پاک دا رشتہ لینا ہے۔ میرے پاک محبوب فرمایا اے علی تیرے کلو حق مہر واسطے کچھ ہے کہ نہیں؟ عرض کی دیا کا اور کچھ نہیں، ایک ارشد خدا ویراد۔ کمال دی بات ہے کہ لوگ کی نا آج عبدالغفار بغدادی صاحب بیٹھے، بابا قطب الدین صاحب دی جگہ تے بھائی محمد صفدر صاحب بیٹھے، بڑا بھائی بھی والد دی جگہ تے انہاں دی تو تھوڑی طبیعت ناساز ہے جس وجہ نال محسوس ہو رہے، مگر خوش نصیب ہیں۔ یہ نہ سمجھنا کہ بابا قطب الدین صاحب اس دنیا تو وصال فرما گئے، وہ قبر چلی خوش ہے۔ یہ شریعت مطہرہ ہے کہ وہ قبر چلی خوش ہے۔ کیوں خوش ہے؟ اس واسطے کہ میرے پتر نے اپنی شادی تے خسرے نہیں نچائے، کنجریاں نہیں نچائیں، محبوب دا میلاد پڑھ کے دسیے یا قرآن نہ لبتدائی یا محمد مصطفیٰ دے فرمان نہ لبتدائی۔ جس عمل دی ابتدا رب اور رب دے رسول دے بابرکت نام تو کوئی ہوندی، وہ دی انشاءاللہ انتہائی بھی اللہ دے رسول دی برکت دے نال اختتام۔ کتنا اختتام؟ یہ زندگی تے میرے مالک دے کولے نا، یہ وارث و مالک ہے نا، مگر جس نے ابتدا اللہ دے رسول دے فرمان تو کر لئی انشاءاللہ اس بابرکت محفل دی برکت نال اللہ اس جوڑے نو تا حیات سلامت فرمائے گا، اس ویڑے وچ اس جوڑے نو آپس اندر اتفاق دی دولت نال مالا مال فرمائے گا، اللہ تعالیٰ دشمن دی نظر سے محفوظ فرمائے گا، غیر شرعی اللہ تبارک و تعالیٰ جڑے عمل نے انہاں تو انہوں محفوظ فرما کے اللہ اپنے محبوب دی عظمت اور مولا علی تے فاطمہ الزہرا دے اس شادی دی ذکر خیر دی برکت نال اللہ میرے ویر دی عمر اچ برکت عطا فرمائے۔ بھائی صفدر صاحب سرفراز صاحب اور جتنے اہل خانہ نے اللہ تعالیٰ ذکر خیر دی برکت نال سب سے کرم فرمائے، جتنے آئے ہو ماشاءاللہ سب سے کرم فرمائے، ذرا محبت نال اچھی بولو ایک باری حضور مولا علی دی شادی دے ویلے دے ذکر خیر سنتے ہیں آنکھوں چا اچھی سبحان اللہ۔ اچھا کمال دی بات ہے جس ویلے سونے علی پاک پہ گئے تو سرکار دا حکم ہونا تھا بازار اس گئے کنہاں نے جناب 100 روپے 100 دینار لائے، کنہاں نے 50 دینار لائے، بولی لگی مولا علی سرکار امیر المؤمنین امام المتقین شیر خدا ابو تراب بڑے القاب نے مولا علی دی شان ہے اور مولا علی دی شان مولا علی نے حضور نے عطا فرمائے۔ تو جس ویلے بولی پہ لگ دی نا تے حضرت عثمان کو چلدے چلدے ایک شخص پوچھیا یا عثمان علی دی ذرہ دی بولی لگی ہوئی تھے تو سب مہربانی نہیں کریں دے کہ چلو ذرا بولی تے سنوا۔ جس ویلے حضرت عثمان پاک آئے نا سارے دی بولی سنتے رہے، آپ نے کھڑے ہو کے فرمایا ہون عثمان بولی پیا لیندہ ہے۔ حضرت عثمان نے 450 دینار 450 روپے اس ویلے آج دی اگر تساں حق مہر دی قیمت جڑی ہے نا جی یہ 4.5 تولے 4.25 تولے چاند، مگر آج دی حساب کے مطابق ہی پھر شرع نے پھر حکماء نے پھر مورخین نے یہ لکھا ہے کہ اپنی ہستے اسم استطاعت تساں حق مہر دی یعنی رقم جڑی ہے دو فریقین تو سب مقرر کر سکتے ہو، وہ دے اندر کوئی ممانت نہیں، مگر اگر او حساب لالن اس ویلے جس ویلے مولا علی دی ذرہ دی جناب والا یہ بولی لگی تے قیمت دائی ہوئی او ویلہ لاؤ تا آج میرے خیال دے مطابق آج دو کلے سونے دی قیمت اس ویلے دی برابر ہے، شاید اس تو بھی زیادہ ہو جاوے۔ میں پوری گل نہیں کر سکتا پیا، میں تو اتھے پہنچ نہیں سکتا جتھے کہ اللہ والے پہنچے نے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ذرہ جس لئے بولی لگی حضرت عثمان فرمائے رک جاؤ اور عثمان دی گل بھی سن لو، سب تو زیادہ قیمت جناب والا حضرت عثمان نے لائی 400 تو پر علماء نے لکھا ہے آپ نے 400 450 دینار جس لئے بولی دی تینا کوئی بھی اتھے نہیں پہنچیا۔ مولا علی دا ہاتھ پکڑا اپنے وہنے وچ لے آئے اور عرض کی تھی یا علی بے ونیو ذرا آپ پہلے پیار نہیں گلنا کرنے ہیں پھر ذرہ میری تے قیمت تو آڈی۔ حضرت مولا علی بے گئے گلنا پیار دیا ہوندیا رہیاں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا عثمان ہون میں نے اجازت دیو میں نبی کو لبیاں۔ جس لئے جناب والا اٹھن لگے نا حضرت عثمان عرض کی تھی یا علی بے جاؤ چلیں جانا ہے
علی پاک جدو اٹھے نے آپ نے جناب زرہ بھی واپس کر دیتی پیسے بھی واپس دے دیتے جس لئے پیسے دیتے نے جناب والا میں قربان جاواں علی پاک فرمایا عثمان تسی کی کیتا ہے تسی خرید لئی زرہ خرید کے پھر جناب میں نے زرہ بھی واپس دے رہے ہو عرض کیتی یا علی میرا کوئی کمال نہیں جس محمد عربی دا صدقہ خدا نے میں نے اتنا عطا کیتا ہے میں کونا زرہ بھی لے جاؤ پیسے بھی لے جاؤ میری طرف نبی نو جا کے تحفہ پیش کرنا ہے میں قربان جاواں جس علی پاک زرہ بھی لے کے آ گئے پیسے بھی لے کے آ گئے سرکار فرمایا اے علی دسو تے صحیح کی فروخت کر کے آئے ہو زرہ بھی واپس ہے پیسے بھی لے آئے ہو یا علی تیری عظمت تو قربان جاواں علی نے عرض کی آقا حضرت عثمان نے خرید لئی سی زرہ پھر واپس میں نو دے دیتی ہے پیسے بھی دے دیتے زرہ بھی سرکار فرمایا جاؤ میرے عثمان نو بلاؤ حضرت عثمان نو بلایا جس ویلے نبی دے دربار عثمان حاضر ہوئے نے سرکار فرمایا عثمان نے کی کیتا ہے زرہ خریدتے خریدی ہوئی شاید بھی بلا کوئی واپس کر دے عرض کرتا کہ میرا کوئی کمال نہیں تو یو دیتا تیرا دیتا تیرے اتو واریا صدقے جاواں واری جاواں عرشاں دے آلالیا صدقے جاواں واری جاواں عرشاں دے آلالیا آقا میرا کوئی کمال نہیں اے صدقہ سواڈا ہی ملے سنیا میں عثمان کونا اے تے ایک زرہ ہے اگر علی پاک دیاں 40 زرہ بھی ہومن عثمان خرید دے پھر تحفے دے طور تے تواڈی خدمت جو حاضر کر دے عثمان دی جان بھی آدھے رے عثمان دا مال بھی محمد عربی دے قدمہ دے جیو ہاتھ کڑ کے نعرہ تکبیر تاڑی واری عشق بھی کھا کے نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جان ساران مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ آج لوگ کی شرمان دیں میں اپنی بیٹی تو اپنے بیٹے تو صلاح پوچھا لوگ کی کہنے گے مگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر نے پوچھا فرمایا اے زہرہ توڑی کی صلاح ہے میں توڑی شادی علی نل کر رہے ہیں یاد رکھو اے جڑے لوگ اپنی من مرضی کر کے نا اولاد کو سائیڈ کے رکھ کے وہ جھگے وستے بڑے اوکھے بڑے اوکھے وستے مگر اللہ اگر حیاء اور شرم چڑے ہوئے تو پھر وہاں پہ دی لاج اولاد رکھ دی حقیقت بات کہ کچھ ایسے بھی حالانکہ شریعت مطہرہ نے فرمایا ہے شریعت مطہرہ مورخین نے لکھا ہے علماء کرام نے حضور دا فرمان لکھا ہے کہ جیڑی عورت اپنے والدین دی رضا تو بغیر جا کے نکاح کر دی نکاح فاسق ہے وہ نکاح ہے ہی نہیں فاسق دا مطلب ہی وہ نکاح ہے ہی نہیں کیوں والد جڑے نا والد ولی والد اولاد واسطے اگر والد فوت ہو گئے وہ دا چاچا بیٹھے اگر چاچا بھی فوت ہو گئے وہ دا بھائی بیٹھے اگر بھائی نہیں ہے وہ دا پتریر بیٹھے اگر پتریر نہیں ہے وہ دے خاندان وچوں جیڑا اس بچی واسطے جناب والا مقرر کر دے دے کہ اے دی گل جڑی ہے سارے عمل کرن گے او بھی ولی بن سکدا ہے اور شریعت نے لکھ دیتا ہے مگر جیڑی بچی جناب والا اپنے والدین دی رضا تو بغیر اگر کوئی جا کے نکاح کرے گی شریعت مطہرہ نے لکھا ہے وہ نکاح سرے تو ہے ہی نہیں میرے بھائی نے کیوں فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا کہ میری امت واسطے سنت مطہرہ بن جائے ٹھیک ہے توجہ کرائے اور کیڑا کمال ہے کہ علی پاک اور حضرت فاطمہ الزہرا دا جس ویلے نکاح دا ویلا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا اور جن دا نکاح دی ابتدائی میرے مصطفیٰ کریم کو ہوئے کہنا نکاح غوث العظم کیا بات ہے کیا بات بڑی مزے دی گل آ گئی کہ بابا فرید سرکار دے کول نا استاد جی بابا فرید سرکار دے کول نظام الدین اولیاء تے صابر پیا سرکار صابر پیا حضرت بابا فرید دے بھانجے اور داماد بھی نے نظام الدین اولیاء بیٹھے تے صابر پیا سرکار بیٹھے تے آپ نظام الدین اولیاء فرماندے فواہد الفواہد
کتاب پڑھو نظام الدین اولیاء دی سیرت پڑھو. نظام الدین اولیاء نے جڑی گل لکھی نا کہ حضور جس ویلے معراج والی رات اللہ دے کول تشریف لے گئے نا تے اللہ پاک جس ویلے واپس تشریف لے آئے نا تے اللہ پاک نے حضور نو کیا عطا فرمایا؟ اللہ پاک نے خود نبی نو تاج عطا فرمایا. سبحان اللہ. توجہ کرنا ایک کتا ہوندا کتا بابا فرید دی بارگاہ دے اندر آ کے تے بیٹھا رہندا روزانہ بہندا تے بابا فرید دے چہرے ول تکدا رہا روزانہ. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہویا کہ سارے مرید اکٹھے نے تے کتا ہجے آئے ہی اپنے پنجے لا کے بمن لگ گئے تے بابا فرید بیٹھے نا تے این چہرہ کر کے اودے ول مسکرا کے ویکھیا. ایک واری مسکرائے نا کتا اٹھیا تے دوڑ گیا چلا گیا. مقصد کی ہے بابا پیر سید ذیشان رسول صاحب آپ ایک دن فرما رہے ہیں کسی چنگے دی نظر لوا لو جو برے دی نظر بچ جاؤ. اللہ علیہ دی گل دیکھو اگر کسی چنگے دی نظر لوا لاؤ جو برے دی نظر تو بچ جاؤ. جس ویلے کتا دوڑیا نا نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کئی سال گزر گئے کتا دوبارہ واپس نہیں آیا. آپ فرماتے ہیں میں ایک دن میرا گزر جنگل وچ ہویا نا تے جدوں گیاں ڈٹھا نا تے او کتا بیٹھا تے اس کتے دے اگوں کئی کتے بیٹھے تھے کئی کتے. میں ویکھ لیا میں کہ واہ کملی والے آ تیری امت وچ تیرا کتنا احسان ہے تیرا امت تے کہ تیری خدمت کرنے والے جڑے تیری غلامی کر دینے جنہاں دی گردنہ وچ غلامی مصطفیٰ دا پٹا ہے. آقا تیرا کتنا نگاہ کرم ہے. اگر بابا فرید تے نگاہ مصطفیٰ ہو جائے اگر بابا فرید کی خدمت وچ کتا آ جائے رب فرماتا ہے میں اس کتے دا قدر اتنا بڑا چھڑنا کہ کتے دا ذکر بھی قرآن جوا سکنا کہ میرے بلیاں دے کیا بات سلامت رہو. واہ واہ آئے ہائے کئی کتے دونا سوٹ کے بیٹھے. نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں ماسٹر صاحب میں سمجھ گیا اس کتے تے بابا فرید دی نظر آئیے کئی سالہ تو تڑپتا رہا کہ کوئی نظر تے بابا فرید اٹھا کے میرے بل تک لبے. جدو تکی نہ مسکرا کے بیٹھیا کتا پھر بیٹھا نہیں آتا پھر جنگل کی طرف کیا کہ کتا او بیٹھا ہے جیدے ہوتے نظر بابا فرید دی آئیے سامنے ڈٹھا ہے کئی کتے دونا سوٹ کے بیٹھے. میں کہا یار کال کی ہوئی ہے اس کتے ہوتے بابا فرید دی نظر آئیے کتے دا ادب اتنا کتے پہ کر دینا آدھنے او کتا ہے جنہوں بابا فرید نے ایک باری مسکرا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید نسبت والے بیٹھی ہو جڑا بے مرشد ہے نا او اتھے بھی ناکام ہے اگے بھی ناکام ہے. مرشد اللہ جیندہ کو قسم ہے اللہ دی قسم کر کے انو بندہ آبادی اے او بابا فرید سرکار ہیں اے او بابا فرید سرکار ہیں. ایک دن نا صابر پہیہ نے فرمایا کہ تو لنگر خانے وچ امت مسلمانو لنگر کھوایا کر تے کھوایا لنگر ڈیوٹی لگ گئی لنگر کھوان دے رہے پر کھاتا نہیں. ساڑھے ورگا مولوی ہویا تا 4 روٹیاں دی جگہ تے 17 روٹی ایک ٹائم کھاویا. میں میری ایک ہڈیاں کمزور نہ ہو جاؤں. بابا صابر پہیہ سرکار نا آپ 12 سال لنگر کھوایا تے ایک لقمہ نہیں چلیا تے 12 سال بعد سکھ کے نا ہن میرا بغدادی صاحب علی طرح گلا میرا بھی کمزور ہے ورنہ میں تو سناندا تے بابا صابر پہیہ سرکار نا ایک دن بابا فرید نے ڈیٹھا تے بالکل خستہ حالت ہڈیاں بالکل نازک جسم ہو گیا. آپ نے فرمایا کی وجہ بڑی لنگر کھوانا ہے صحت تیری این کمزور ہو گئی. عرض کی تھی حضور اس واسطے کہ میں 12 سالہ چ لنگر کھاتا ہی کوئی نہیں 12 سالہ چ لنگر نہیں کھاتا. آپ نے فرمایا کیوں ہن جڑا جواب دیتا ہے نا سن تے اپنے آپ دے اندر بیٹھ کے ذرا چھات مار ویکھ تے صحیح میں کی پیا کرنا میں دعوت کر لینا مگر انج بننا جی میں انہاں بن کے بھی کھایا ہے. جس ویلے بابا صابر پہیہ عرض کرتے ہیں حضور تو سا میں نو کھوامان دا حکم فرمایا کھوامان دا تے نہیں فرمایا سی. اسے واسطے کلم ربان ہے ہاتھی ولی دے اے او لکھے من بھاوے ولیانو رب طاقت بخشی اے دل کھیلے
چاہ میں نا اتے نظر کر دیں تے رب مہربان ہو جاندا ہے تے او ولی عین کرتے جدوں لکھ دین اللہ دی دتی طاقت نال نگاہ مصطفی دا صدقہ جو چاہ میں تے لکھوا لے ہے ہی کہ نہیں جڑے ولیاں نوں منگیو نا آپ سارے منن والے اس ویلے آتی حضور میں نے تسی کھواون دا حکم فرمایا کھاون تے نہیں آپ نے فرمایا کھا بھی لیا پھر ان نہیں کھادا کہ اٹھ لڈے ہو این کھادا جی میں شریعت مطہرہ دے مطابق او لوگ سن جنہاں نوں اللہ نے اپنا مقبول بنائے حضرت مولا علی دی جس ویلے نکاح ہویا نکاح کیوں پڑھایا سرکار کہ پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اے دو سمندر ایک علی ایک زہرا ہے کیا بات ہے ایک مکے وچے ایک مدینے وچے اللہ نے انہاں دو سمندراں نوں آپس وچ ملایا ملا کے اللہ فرماتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان وقت وچو اللہ نے دو ہیرے پیدا فرمائے ایک حسن ہے ایک حسین ہے اس واسطے آکے کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات استاد جی اگو کیویں بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء کیا ہے زہراوی آلہ خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی یہ پانچ تن پاک بڑے پانچ تن بلکہ میں نے مزیدی گل یاد آ گئی سرکار نا اپنی چادر نو پھیلایا سونے علی پاک آ گئے علی پاک نے فرمایا علی تو اس چادر کے تلے بیٹھ جا علی پاک آ گئے زہرا پاک آ گئی حسن آ گئے حسین پاک آ گئے سلمان فارسی کول بیٹھا عرض کیا آقا میری بھی جگہ ہے آپ نے فرمایا سلمان نہیں آج پانچ تن پاک پہ پورے ہو گئے پانچ تن پا حضور دی ذات مولا علی دی ذات زہرا پاک دی ذات حسن و حسین دی ذات یہ پانچ تن پاک ہیں میں تا اکثر آدھانا سجنوں جنہوں بخار داہلا بخار ہو جائے ڈاکٹر جواب دے من بخار نہیں اترتا پانچ تن پاک دے نام لکھ سفید کاغذ دے ہوتے لکھ کے بخار والا بڑا ہے چھوٹا ہے بارکی عورت ہے وہ دے گلے میں چپا ایک باری لکھ دے پانی پا کے پیوان جا پیوانا تیرا کام میں شفا دینا پنجا تیبارہ دے صدقہ خدا دے گل کرنا تے پھر اجازت تو انہوں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خواجہ خواجگان توسہ شریف کی تنو سیر کرانا حضور شیخ کامل پیر طریقت رہبر شریعت جناب والا جس نسل چھے ہستیاں بیٹھی حضرت خواجہ سلیمان توسوی المعروف پیر پٹھان آپ نا بیٹھے ہیں تشریف فرما ہیں تے ایک آپ دا مرید نا جنگل چھ مارا پھردہ رہندا سارا دن انہیں پھرنا ایک دن ایسا اتفاق ہویا کہ بڑھڑا دیہاتی بکریاں پہ چراندہ تو بکریاں چرندیاں نا تے انہوں اس نوجوان نے ڈٹھا نا بڑا خوبصورت چہرہ ہے تو انہیں پوچھ لیا او نوجوان گل سنیا جائے بڑی مزیدی گل نوجوان تو سارا دن مارا پھرنا کردہ کی انہیں کہا حضور پورے 6 دن میں اس جنگل چ پھرنا گھر جانا پھر جنگل چ آ جانا تے جدو 7واں دن دا جمعہ میں اتھے جا کے پڑھنا انہیں کہا کتھے پڑھنا ہے تیرا گھر کتھے وہ بابا پوچھتا ہے انہیں کہا جی میرا گھر اوئے انہیں کہا کی یہی دے اسے کہا دے او میرا غریب خانہ انہیں کہا دے جاننا ہے اسے کہا دے میرا پیر خانہ ہے غریب خانہ ہے ادھر پیر خانہ جڑے پہنچو نا اتھے او آکھو ایک باری مسکرا کے آکھو سبحان اللہ انہیں کہا ادھر کی کرنا ہے انہیں کہا دے میرا غریب خانہ ہے اسے کہا دے انہیں کہا دے میرا پیر خانہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت پیر خانے تو یاد آیا حضرات یہ جو زہرا کا آستانہ ہے یہ سارے نبیوں کا پیر خانہ ہے نعرہ حیدری انہاں کا ادھر کی نہ کہی دے غریب خانہ نہ کہتے ادھر انہاں کا پیر خانہ انہاں کا پھر میں نو بھی پیر خانے تے لے چلو انہاں کا بابا جی میں نو کوئی ضروری کام میں تو آئین کر لے تو جا اتھے میرے مرشد خانے تے پیر خانے تے جس ویلے جامی پیر دے کول میرا سلام دے دوی تے میرے پیر دی خدمت بچار کرنی ہے سونے تاڑا مرید پیا آندہ ہے سونے میں نو اپنا مرید کر لاؤ
توجہ کرے ہن گل تائی نہیں ہوئی نا او ٹر پیا بابا پہلے انہوں منگر چنگا بڑا سارا کولا بکریاں دا دودھ چوکے نہ انہوں پیوایا نوجوان تے جدو نوجوان نے آکھا جدو اتھے پہنچی نا میرے مرشد سے کول تو اتھے اے گل ضرور کریں اتھے اے آکھی حضور تہاڈا مرید پہ آندا ہے مینوں اپنا مرید بنا لو گل سنائی ہن ٹر پیا جس ویلے آستان عالیہ تے پہنچا نا پھٹے پرانے کپڑے جتی جناب او گوبر نال جناب گوئے نال بڑی عجیب جی بھری ہوئی تے جناب وال بکھرے تے بڑا پریشان تے بالکل بیلا کچھیلا کپڑے نن صحیح تے جس ویلے پہنچا اوہ ترٹی ہوئی جتی نال کھٹک ٹک دی آواز آندی پئی جدو گیا نا تے آپ خواجہ سلیمان توسوی المعروف پیر پٹھان رحمت اللہ علیہ آپ دی خدمت 2 تو 2,500 مرید پٹھان بیٹھے ہیں جس لئے ان گزرا نا انہوں نے اے نہیں پتہ لگا بے جتی پہ چھلا منی یا کوئی نہ پیر خانے تے جو آیا انہیں جتی دا خیال نہیں رکھیا جدو ٹریا نا تے سائیں جدو بیٹھے ہیں نا سائیاں دی خدمت دے مرید بیٹھے انہوں نے تکیا آنکھ جو بھری نا ہن ماسٹر صاحب ایک باری چنگی آنکھ کھول کے میرے ورگے بندے نو ویکھے نا اللہ دی قسم میرا تراؤ نکل جاسی میں آکسا ہن میں ماسٹر ال ویندا ہی نہیں ہاں میں سویرے ویکھ ساڈو پارے کیونکہ ماسٹر دے غصہ اتنا آ گیا کہ ماسٹر جو ہویا تے جتھے 2,500 حضور دے غلام بیٹھے انہاں غصہ کیتا انہاں کا پیر خانے تے آتے پھر پیر خانے تے نو ادب کسے نے سکھایا جتی بھی نہیں اتاری کہ مرشد خانے کو پیا ہوندا ہے تینو ویکھیا یا خدا یاد آندا ہے یا مصطفیٰ یاد آندا ہے انہیں جتی نہیں لائی اونے بیلی این کر کے ٹکیا نا تے ساریاں این کر کے بٹن کھولے باما کجریاں شروع کیتیاں تے ڈردا بھی جا رہا ہے تے ہن بول بھی نہیں سکدا پیا ہن آکھنا تاسنا حضور تہاڈا مرید آدا ہے مینوں مرید کر لو او عمل بھول گیا ادھر جدوں بیلیاں ویکھیا نا تکیا تے او بھول گیا سستیا ڈریا تے جناب ترٹھا ہویا جدوں پیر خانے تے گیا نا تے پیر سرکار نے نا این خواجہ سلیمان توسوی نے اپنے مریدان لٹھا میں مرید غصہ پہ کر دیں شہزادہ آیا ہے آپ نے فرمایا رک جاؤ انوان دے جتی سمیتی آن دے جدو سرکار نے بلا لینا اپنے کول توجہ کرائے آپ نے فرمایا 10 بھی بیلیہ کیوں آیا ہوں ادھرو تا جناب انہاں تو ڈر رہا بکی دے مارنا ادھرو جناب رستے چاندے آندے گال بھول گئی آخر تاسو سرکار بھئی جدو پوچھنا ہے تھا سرکار تہاڈا مرید آگا میں نے مرید بنا لوں ہن ایک گل بھول گئی تے سائیاں فرمایا بیلیا کیویں آیا کی کہنا چاہنا ہے کہ حضور تہاڈا پیر آندا مینوں پیر کر تہاڈا پیر آندا مینوں بھی پیر کر دیو سرکار پھر فرمایا توجہ کی آنا ہے کہ حضور تہاڈا پیر آندا مینوں پیر بنا دیو سارا زمانہ خواجہ سلیمان توسوی دا مرید ہوندا ہے تے او پیاندا سی تہاڈا پیر آندا مینوں بھی پیر بنا دی خواجہ سلیمان توسوی دی اکھاں وچ آنسو نے آپ نے فرمایا اپنے صاحبزادے نو جائے میرے صاحبزادیا اندروں دستار چک کے لے آ او دستار جڑی جناب خواجہ سلیمان توسوی نو اپنا جناب نور محمد بہاروی نے پوائی ہے او دستار چک کے لے آ جڑی نور محمد بہاروی نو فخر جہاں نے پوائی ہے او دستار چک کے لے آ جڑی فخر جہاں نو نظام الدین اولیاء نے پوائیے او دستار چک کے لیا جڑی نظام الدین اولیاء نو جناب بابا فرید نے پوائیے او دستار چک کے لیا جڑی بابا فرید نو قطب الدین نے پوائیے او دستار چک کے لیا جڑی قطب الدین نو معین الدین نے پوائیے او دستار چک کے لیا جڑی معین الدین نو جناب ممشاد علی نے پوائیے او دستار چک کے لیا جڑی ممشاد علی نو جناب والا حضرت حذیفہ نے پوائیے او دستار چک جڑی حضرت حذیفہ نو حضرت حسن بصری نے پوائیے او دستار چک جڑی حسن بصری نو مولا علی نے پوائیے او دستار چک کے لیا جڑی علی نو محمد مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت ایک باری کھڑے ہو کے آکھو اللہ محمد چار یاد حاجی خواجہ قطب فرید اللہ محمد چار یاد حاجی خواجہ قطب فرید بس پاک پتنول جیڑا رستہ جاندا او دے اتے بختہ والا جاندا درے فرید تے پہنچ کے یارو ایباں والا بخش آپ رو رہے ہیں فرمایا او دستار چک جڑی حضرت حسن بصری نو
ہن میں اگلی جڑی گل کرنی ہو ہور اس تو ہی چس کرے گی او دستار چک جڑی حضرت حسن بصری نو مولا علی نے پوائی ہے او دستار چک جڑی علی دے سر تے محمد مصطفیٰ نے پوائی ہے او دستار چک لیا جڑی معراج والی رات خود خدا نے مصطفیٰ نو پوائی ہے نظام الدین اولیاء نے پڑھو نظام الدین اولیاء دی سیرت پڑھ آپ نے لکھا ہے کہ او رات معراج والی جس ویلے سرکار رب کو ملاقات کر کے رب نال واپس تشریف لے آئے نا تو اللہ نے خود محبوب محمد مصطفیٰ نو تاج عطا فرما کے بھیجا او دستار جس ویلے جناب اس دیہاتی پینڈو دے سر دے ہوتے خواجہ سلیمان توسوی المعروف پیر پٹھان نے سجائیے آپ نے فرمایا بیلیا جا سارا زمانہ میرے قدمانو سلام کرتا ہے تو جا پورا زمانہ سلیمان دی نگاہ دا صدقہ محمد مصطفیٰ دے کرم دا صدقہ رب تعالیٰ دی طاقت دا صدقہ سارا زمانہ تینو دیہاتی نہیں سارا زمانہ تینو پیر من اس سے واسطے کلم ربانہ ہاتھ ولی دے او تے لکھنا جو من بھاوے او لکھے جو من بھاوے رب نے طاقت بخشی انہاں نو کہ جڑے لکھے لیکھ مٹاوے اللہ دے ولی او نے دل وچ ارادہ کرنے رب پورا کر چھڑے تو دوستو بزرگو بھائیو اسی ہیں نسبت والے اسی پنجہ دے 12 دے نوکر دے غلام اسا در والا دے نوکر ہیں اسی گھر والا دے نوکر ہیں پہلے گھر والے نہیں پھر در والے نہیں تو یاد رکھو گھر والے کون ہیں 5 تن پاک جڑا 5 تن پاک نہیں مندا وہ بھی جہنمی جیڑا در والا نہیں مندا حضور دے یار نو بھی جہنم جنت اونوں ملنی ہے جن دے دل وچ اہل بیت دا پہلے پیار ہے پھر اہل بیت دے نوکراں دا بھی پیار ہے تو دوستان محترم اللہ دے ولی او نے اے اللہ پاک نے اے موتی اے پھل اے گلاب دے بکھیرے کائنات دے اندر اسانو دین کیویں ملیا اسا حضور نو ڈٹھا نہیں ڈٹھا نا بھائی اسی ان ڈٹھے ایمان لے آئے ہیں تے ساڈے تے 1400 تے 45 46 سال گزر گئے 1450 سال سرکار دے صحابہ بیٹھے ہیں تے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ سب تو زیادہ امت کیڑی افضل ہوئے گی میری سرکار نے فرمایا صحابہ تسی بھی افضل ہو مگر او امت افضل ہوئے گی جڑی مینوں بغیر ڈٹھیا میرے تے ایمان رکھدی اسی خوش نصیب ہاں اسی خوش نصیباں یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ اللہ پاک دا فرمان علی شان یؤمنون مزار رچی گئے بالغیب جڑی مینوں بغیر ڈٹھیاں میرے تے ایمان لے آنے اسی خوش نصیباں اسی دین کیوں ملے سانو غوث العظم نے جناب بابا فرید نو دین دسیا بابا فرید تو ساڑھے تک پہنچے اس تو پیچھا جاؤ اللہ دے پاک محبوب دے جڑے صحابہ کیوں بڑھیں جنہ اینا اکھا نال ڈٹھا کہ دل نال یقین کر کے منے وہ صحابی بن صحابی کون ہے اللہ دی قسم میں نو افسوس ہوندہ ہے میں نو اپنے دی افسوس ہوندہ ہے کہ اسا وہ لوگ ہیں جنہاں نے 4-11 دی پہلو نہ نہیں ہوندے اہل بیت مقامی اول اہل بیت 5 تن پاک دے نام یاد رکھو پھر 5 تن پاک دے نوکران دے 4-11 دے ابو بکر صدیق عمر پاک عثمان پاک سونے علی پاک یہ نہ سمجھنا بے علی نو آخر اس لئے ہیں کہ علی دا اپنا مقام کم ہو گیا نا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اچھ عرض کی دی یا رسول اللہ علی تو آخر 4تھا نمبر کیوں لیتا ہے میرے آقا نے فرمایا مسجد اقصی دا منظر یاد کر لو کہ سارے نبی پہلے میرے تو آئے 1000 سال پہلے آئے مگر رب تعالی جل شانہ نے مسجد اقصی دے اندر مصلی خالی ہے اس وقت تک کوئی آیا ہی نہیں جب تک محمد مصطفیٰ دی آمد نہیں ہوئی رب فرماتا سونیا آج بھی مسلح دوارس تو ہیں اور عالم ارباب کی مسلح دوارس تو ہیں اور عالم حشر و نشر کے اندر بھی مسلح دوارس تو ہیں سارے نبی پیچھے مقتدی بنے اور اگے مسلح رسول تے امامت امام الانبیاء نے فرمائی آپ نے فرمایا ظاہری طور تے میں نبیاں تو بعد میں آیا کہ اللہ نے میرا مقام ادنا نہیں بلکہ اعلیٰ فرما
فرما دیتا ہے. اسی طرح زہری طور تے چوتھے نمبر تے تقسیم یا مصطفیٰ دیئے یا ارشاد خدا دیئے. آپ نے فرمایا جی میں آخر زہری طور تے آیا تے اللہ نے مینوں سارے نبی بھیجے نے, سارے نبیوں تو مقام اعلیٰ عطا فرمایا ہے. اے نہ سمجھنا بھی آئے زہری طور تے بعد وچنے تے مقام ہی تا آخر چویا. اللہ پاک نے فرمایا نہیں محبوبہ, مسجد اقصی دے وچ میں وانڈی کر چھڈیے, سارے نبی مقتدی بنے اور تونوں امام بنایا ہے. اسی طرح اللہ نے سارے صحابہ نو مقام علیحدہ علیحدہ عطا فرمایا ہے, مگر رب تعالیٰ فرماندا ہے علی او علی ہے, نہ کائنات وچ علی ورگا کوئی ہے نہ کائنات وچ نبی ورگا. تو سارے صحابہ نو اگر شان عطا کیتی نا رب نے تو اہل بیت اطہار دے صدقہ ملی. ابو بکر کول پوچھو کتنا پیار کر دیں, عمر کول پوچھو, عثمان کول پوچھو, اساں تا انہاں طریق الخلفاء اٹھاؤ نا جی, لے کے کہ صحابہ کرام دی محبت پڑھو, سیرت پڑھو, پتہ لگ جائے کہ صحابہ اہل بیت نال پیار کتنا رکھدے سی. تو الحمدللہ بحمد تعالی اسی پنج تن پاک دے وی نوکر ہیں تے پنج تن پاک دے نوکراں دے نوکر ہیں. اساں حضور دے چاراں یاراں دے نوکر ہیں تے جڑے چاراں یاراں نال پیار کرے اساں او دے ہی نوکر ہیں. اساں غوث الاعظم دے بھی نوکر ہیں, اساں غوث الاعظم دے جڑے پیار کرن والے نے اساں انہاں نوں بھی مندے ہیں تے جڑے انہاں نال پیار کردے نے اساں انہاں نوں بھی مندے ہیں. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بیک دیں اور خود کہیں میرے منگتوں کا بھلا ہو. ایتھے حق بندا ہے میں اقبال سلطان دا شعر پڑھاں تے پھر اجازت. جے کر دینے علم سر نیزے کیوں چڑھ دے جے کر من دے میاں بیت رسولی اندے پانی کیوں بندے کر دے. جو عالم آقا ہے اتے اگے حسین دے مردے پر سچا دینے انہاں دباؤ جڑے سری قربانی جڑے سارے قربانی کر دے.